کئی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے۔ اب میں مراقبے میں جا رہا ہوں، میں ذکر میں جا رہا ہوں، میں پیر صاحب کی محفل میں جا رہا ہوں، یا میں اپنے استاد سے پڑھنے جا رہا ہوں، مدرسے میں جا رہا ہوں، یا اپنا گشت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سب لوگ دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، مگر دین کے کاموں کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ بیوی کو گھر میں وقت نہیں دیتے۔ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں۔ جب یہ بیوی کو وقت نہیں دیتے تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ گھر کی زندگی بے مزہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آئی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی۔ اس کے سامنے آ کر اس نے اپنے خاوند کی تعریفیں شروع کر دی۔ کہنے لگی، میرا خاوند بڑا نیک ہے، بہت اچھا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنے میں وقت گزار دیتا ہے۔ اور یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ عورت اپنے خاوند کی بڑی تعریفیں کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا، تو کیوں آئی؟ اس نے پھر کہا، میرا خاوند بڑا نیک ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر چپ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نہ سمجھ سکے، حیران تھے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس عورت نے بڑے پیارے لفظوں میں اپنے خاوند کی ایک کمزوری آپ کے سامنے پیش کر دی، اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ آپ اس کے خاوند کو سمجھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون سی کمزوری؟ اس کا خاوند تو بڑا نیک نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہی تو وہ کہنا چاہتی ہے کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے، لیکن بیوی کے پاس وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ کتنے پیارے انداز سے بیوی نے اپنے خاوند کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا۔ وہ ایک صحابی تھے، بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سروشار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو دن میں بھی روزے سے رکھتی اور ساری رات مصلی پر کھڑا کرتی۔ قرآن کی تلاوت کے مزے لیتے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا، جی ہاں، میں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اتنا مزہ پاتا ہوں، میری بیوی کی طرف اتنی توجہ نہیں جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب آپ نے مسئلے کو سمجھا، اب مسئلے کا حل بھی آپ سمجھا دیجیے۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ دیکھو، شریعت نے حکم دیا ہے، اس لیے تم اپنی بیوی کو وقت دو۔ تمہیں چاہیے کہ اگر تم 3 دن روزہ رکھنا بھی چاہو تو رکھو، مگر چوتھا دن افطار کرو اور وہ دن تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارو۔ یہ سن کر وہ تو چلے گئے اور بیوی بھی خوش تھی کہ ہر 3 دن کے بعد خاوند سے وقت ملے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ 3 دن کی شرط کیسے لگائی؟ کہنے لگے کہ میں نے قرآن مجید کو دیکھ کر لگائی۔ قرآن مجید میں ایک مردوں کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دی۔ اگر بالفرض کوئی 4 شادیاں بھی کر لے تو ہر عورت کو 3 دنوں کے بعد چوتھی رات مل جائیں گی۔ اس لیے میں نے شرط لگا دی کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک روزے رکھ سکتے ہو، چوتھے دن افطار کر کے تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا۔ تو کئی مرتبہ نیک لوگ بھی اپنی نیکیوں میں لگ کے اپنی بیویوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک غلطی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ تلاش معاش کے سلسلے میں لمبے عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں، لہذا بیوی کو وقت نہیں دے پاتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے، رات کا وقت تھا،